حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا کہ جس نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ یزید کے خلاف پورا کوفہ کھڑا ہوا ہے، ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، آپ تشریف لائیں، فصلیں پک چکی ہیں، میوے تیار ہو چکے ہیں، بس اب اتارنے کا وقت ہے، آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میرے پاس ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں آیا، اور اس نے مجھے آ کے کہا ہے ان ابنک ھذا حسین مقتول، اے نبی آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ سینکڑوں صحابہ تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان 12,000 میں سے کوئی ایک آدمی جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دینے پہ تیار نہیں تھا۔ واقعہ کربلا جس نے سب سے پہلی بار لکھا ہے ابو مخنف، یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب واقعہ کربلا ہوا ہے۔ تو چیلے یزید کو قصوروار ٹھہرانا والوں، جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، جنہوں نے شہید کرایا، ان کو مکھن میں سے بال کی طرح کیوں نکال رہے ہو؟ آپ فرمانے لگے ان اہل العراق یسألون عن الذباب، اہل عراق مجھ سے آ کے مکھی مرنے کا گناہ پوچھتے ہیں، لیکن انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ان کو خیال تک نہ آیا۔ شہادتوں کے اوپر اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو آج تمام اہل سنت کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا۔ غم کی شدت میں ماتم کرتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنا گریباں چاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے۔ 70 قاری بیر معونہ پہ شہید کر دیے گئے، آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ شہید ہوئے، کیا نبی کریم علیہ السلام نے ان کا غم اس انداز میں منایا؟ اور جب یہ فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا پھر اس امت میں لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میری امت میں ایک بار تلوار نکل آئے گی نا پھر یہ چلتی رہے گی، یہ بند نہیں ہوگی۔ آج مجھے قتل کرنے آئے ہو، اگر میں قتل ہو گیا زندگی بھر نہ تم کبھی اکٹھے نمازیں پڑھو گے، نہ تم مل کے کبھی جنگیں لڑ سکو گے، پھر فتنے فتنے ہوں گے تمہارے اندر۔ شہید مظلوم جناب عثمان کی شہادت کو دیکھیں گے تو آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی چھوٹی معلوم ہوگی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی محرم کے مہینے میں سبیلے نہیں لگاتے تھے، نہ لنگر بانٹتے تھے، نہ قبرستان جانے کا حکم دیا کہ 10 محرم کو قبرستان جانا ہے۔ آپ فتوے لگائیں، آپ یزیدی کہیں، آپ وہابی کہیں، جو مرضی کہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کریں گے کہ میرے نبی کی سیرت سے 1% بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہے تو آپ دکھا دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے دشمن کے خوف کے ساتھ اور بھوک اور پیاس کی کمی کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ اور اناج پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ ان آزمائشوں پہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سبھی اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہی لوگ جن پر اللہ کی رحمتیں اور عنایات ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انسانی تاریخ میں اور بالخصوص اسلامی تاریخ میں چند لوگ نہیں، لا تعداد ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور جان قربان کر کے گویا اس بات کے مصداق ٹھہرے
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے تاریخ پہ اگر ہم جائیں تو بہت پہلے سے ہر دور میں اللہ کی راہ میں لوگ اپنی جانیں قربان کرتے رہے، لیکن ایام کی مناسبت سے اللہ کی راہ میں اگرچہ یہ شہادت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح حضرات صحابہ کے دور میں ہوئی اور اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی ہو، یہ ایسا مارکا نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں مشرکین کے ساتھ، یہود کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر اور حالات واقعات بالکل اس سے مختلف تھے، لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کو حق سمجھتے تھے اس پر بنیاد بنا کے نکل کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ یہی تصور شہادت ہے اور یہی جذبہ جہاد ہے کہ جس کو آپ حق بات سمجھیں، اس حق پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اور جان دینے کی نوبت بھی آ جائے تو جان دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ اگرچہ جو وجوہات تھی اس میں بہت کچھ لکھا گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا انتہائی تاریک اور سیاہ باب ہے۔ نواسہ رسول ہیں اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتنے فضائل تو ہیں، صحابی رسول ہونے کے ساتھ اہل بیت میں سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس آدمی سے محبت کرتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد جناب علی وہ حسن و حسین سے بھی بہتر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے جناب حسن و حسین سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی آپ نے جناب حسن اور جناب حسین سے محبت کو اپنے ساتھ محبت قرار لیا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے دراصل مجھ سے بغض رکھا۔ ان روایات کا اگر ہم جائزہ لیں، بہت ساری روایات میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جناب حسن کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا، 3 بار فرمایا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اہل سنت ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس کو ادنا درجہ کا مسلمان بھی نہیں شمار کرتا جس کے دل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بیت کے بارے میں رتی برابر بغض پایا جائے۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ جس نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا بنیادی عقیدہ اور ایمان ہے اس بات پہ
کہ اہل بیت کی محبت اسلام کی اساسیات اور بنیادوں میں سے، جس طرح دیگر تمام اصحاب کے فضائل ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کسی ایک صحابی کے منکر کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے تو جو اہل بیت کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ لیکن ہمارا بنیادی طور پہ جھگڑا اس بات پہ ہے کہ جن کو تم اہل بیت صرف شمار کرتے ہو چند لوگوں کو، اور اہل بیت میں جو بقیہ بھی شمار ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہو اپنی مرضی سے، یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ ہم اہل بیت کی قدر کرتے ہیں، وہ تمام اہل بیت جو نبی رسول علیہ السلام کے خان وعدے کے لوگ تھے، اس میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی شہادت کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، پچھلے سال بھی کچھ اس کا پس منظر بیان کیا تھا۔ واقعہ کربلا یہ 5-10 منٹ میں سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ حالات واقعات کیا تھے، اور آج سے نہیں۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوئے، اور حالات خرابی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن 30 ہجری سے 30 سال پہلے کے حالات خراب تھے، اور 30 سال پہلے کے جو حالات کی خرابی تھی اس کا ایک ایپیسوڈ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں ہوئی۔ واقعہ کربلا کو محض ایک واقعہ نہیں تھا۔ اب کئی احباب تو ان کی ساری دکانداری اسی پہ چمک رہی ہے کہ یزید پر لعنت بھیجو اور کام تمام کر دو۔ ہم کہتے ہیں یہ شہادت بہت بڑی ہے، لیکن جو اس کے اصل ذمہ دار ہیں ان کا تعین کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی پیشین گوئیاں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی وہ پوری ہوئی۔ آپ احد پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، نبی کریم علیہ السلام نے احد پہاڑ سے کہا کہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب عمر اور جناب عثمان کے بارے میں اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ میرے بعد یہ شہید ہو جائیں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا میرے بعد یہ شہید ہو جائیں گے۔ تو جو آپ کی پیشین گوئیاں ان کے بارے میں پوری ہوئیں، وہ کیسے ممکن ہے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہو اور وہ آپ کی پیشین گوئی پوری نہ ہو؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 2 بیویوں میں سے ایک سے کہا، آپ نے فرمایا آج میرے پاس ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں آیا، اور اس نے مجھے آ کے کہا ہے ان ابنک ھذا حسین مقتول، اے نبی آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس فرشتے نے مجھے وہ مٹی دکھائی جو سرخ رنگ کی تھی کہ اس میدان پہ، اس جگہ پہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب حسین کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، اور آپ نے جناب حسن کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا، اور وہ بھی پیشین گوئی آپ دیکھیے پوری ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو صلح کی، کوفہ اور شامیوں کی جو لڑائی چل رہی تھی، مارکا چل رہا تھا، اس کا خاتمہ ہوا تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح کرنے پہ ہوا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی صلح تھی جو پوری بات ہوئی جناب حسن کے صلح کرنے پہ۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو پیشین گوئی جناب نبی رحمت علیہ السلام نے جناب حسن کے بارے میں فرمائی تھی،
جب حضرت حسن نے صلح کی تو آپ کے وہ ساتھی، آپ کے علاقے کے وہ ساتھی جنہوں نے بعد میں حسین کو خط لکھ لکھ کے بلایا اور پھر شہید کرا دیا، انہوں نے اسی نواس رسول جناب حسن سے کہا کہ یا عار المؤمنین، اے مومنوں کے لیے باعث شرم۔ یہی لوگ جناب حسن کو آر دلانے لگے، ان کی بے عزتی کرنے لگے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ نواسا، یہ سردار ہوگا اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول رحمت علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے فرشتے نے آ کے بتایا ان ابنک ھذا حسین مقتول، کہ تیرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو حضرت امیر معاویہ سے ہوا، شہید ہو گئے، اور شہید کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کیا تھا، حضرت علی کے ساتھی تھے صلح ہونے سے پہلے امیر معاویہ کے ساتھ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کفر کے فتوے لگا کے نکل گئے، اسی لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کو دو نام سب سے زیادہ محبوب ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس شیطان صفت بندے کا نام عبد الرحمن تھا جس نے جناب علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا۔ اور شہید کرتے وقت جب اس نے حملہ کیا، یہ سورہ الگ کی تلاوت بھی کر رہا تھا، نعرہ تکبیر اس نے لگایا اور اس نے شہید کیا۔ اس کے ماتھے پہ محراب بھی پڑے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں نے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پہ حملہ کر کے آگ لگائی۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، 20 سال تک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ کوفہ جو اب تک 20 سالوں سے جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھا، جو ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی رجب سن 60 ہجری میں، انہوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو، یعنی 2 ہفتے بھی نہیں گزرے کہ پہلا خط جناب حسین کے پاس مکہ میں پہنچا کوفہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یزید کے خلاف پورا کوفہ کھڑا ہوا ہے، ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، آپ تشریف لائیں، فصلیں پک چکی ہیں، میوے تیار ہو چکے ہیں، بس اب اتارنے کا وقت ہے، آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اور یاد رکھیے ان حالات کو جاننا ہے تو آپ ابتدائی صدیوں کی تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آج کے ذاکروں کا واقعہ کربلا نہ پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا سینکڑوں صحابہ تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ کیوں؟ خلافت کا معاملہ اور ریاست کا معاملہ بہت ساری چیزوں پہ اس معنی میں کہ آدمی جتنا مرضی خود نیک ہو، وہ ایک آدمی اٹھ کے اور جب سارا عالم اسلام اس وقت کا وہ بیعت کر لے تو کوئی آدمی وہ جتنا بھی اچھا ہو، وہ اگر کہے کہ میں نہیں مانتا، اس سے انارکی اور انتشار ہر دور میں پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی 5 بڑے بڑے صحابہ نے بیعت نہیں کی، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط لکھتے رہے، اتنے خط لکھے، بعض نے ہزاروں تک ان کی تعداد لکھی ہے، 140 خط تو کتابوں میں موجود ہیں۔ شعبان سے شروع ہوئے اور امیر معاویہ کی وفات ہو رہی ہے رجب میں، اور 15 دن بھی نہیں گزرے، کوفہ اور مدینہ مکہ کا فاصلہ ذہن میں رکھیے، 4 شعبان کو پہلا خط پہنچے کہ جی آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ تمام صحابہ کرام جناب حسین کو روکتے رہے، یہ وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کے ساتھ غداری کی، یہ آپ کے وفادار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے عبداللہ ابن عباس فرسٹ کزن لگتے ہیں جناب حسین کے رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں لیکن منع کر رہے ہیں نہ جائیے، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو بیعت نہ کرنا ایک الگ معاملہ تھا، لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا یہ ایک الگ معاملہ تھا، صحابہ روک رہے تھے۔
یہاں تک کہ جب ایک عربی شاعر فرزدق راستے میں ملا تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفیوں کے خط اور کوفیوں کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں شامیوں کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ 12,000 لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ستم ظریفی دیکھیے، جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، ان 12,000 میں سے کوئی ایک آدمی جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دینے پہ تیار نہیں تھا۔ 12,000 لوگوں میں سے آپ تاریخ ابن اسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیں، تاریخ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ساری رات بکاریوں کی طرح ایک پورے بازاروں میں چکر لگاتے رہے، اور وہ 12,000 جو پہلے ان کے ساتھ ہونے کے دعوے دار تھے، جناب مسلم بن عقیل ایک بوڑھی عورت کے گھر میں انہوں نے پناہ لی، جس گھر میں پکڑ کے ان کو شہید کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی شہید کیا وہ بلایا کس نے تھا؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اور خط لکھ لکھ کے، جب ان پر مصیبت آئی، جب ان کی شہادت کا وقت آیا، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفیوں کی ان غداری کو دیکھا، ان دھوکے بازوں کے حالات کو دیکھا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا طور پہ کہا تھا، یا مجھے واپس مکہ میں جانے دو، یا مجھے دمشق میں یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے محاصوں پہ جانے دو، میں جا کے لڑ لڑ کے شہید ہو جاتا ہوں، میں کوفہ نہیں جانا چاہتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے کون تھے آپ عام کتابوں میں نہ دیکھیں۔ جس نے واقعہ کربلا بیان کیے، ابو مخنف، یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جس سے سارے مورخ نگاروں نے سارے واقعات لیے ہیں۔ واقعہ کربلا جس نے سب سے پہلی بار لکھا ہے ابو مخنف، یہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب واقعہ کربلا ہوا ہے۔ تو جو آدمی پیدا ہی نہ ہوا ہو اس وقت، وہ کیسے کسی واقعے کو بیان کر سکتے؟ اور میں عام لوگ اور عام جو سیرت نگار مورخین کو چھوڑ دیں، میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ، جب ان کو خبر ملی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت ام سلمہ نے لعنت بھیجی اہل عراق پہ۔ انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی کہ ان کو شہید فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا۔ ام سلمہ نبی پاک کی بیوی ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تباہ و برباد کرے کوفہ والوں کو، انہوں نے نواسہ رسول کو دھوکے سے بلا کے اور پھر ساتھ نہیں دیا، شہید کر دیا۔ اور دوسری گواہی صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں۔ کسی نے پوچھا اگر احرام پہنا ہو اور مکھی مر جائے تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ فرمانے لگے ان اہل العراق یسألون عن الذباب، اہل عراق مجھ سے آ کے مکھی مرنے کا گناہ پوچھتے ہیں، لیکن انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ان کو خیال تک نہ آیا۔ یہ بھی صحابی رسول ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم یزید کو بری الذمہ نہیں سمجھتے، انتظامی طور پہ یزید پورا ذمہ دار تھا۔ اور بعض لوگ جو ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب سارا عالم اسلام کسی ایک حاکم وقت کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، کوئی اور اٹھ کے کہے کہ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں یا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس کو پکڑ کے قتل کر دو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دور کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس حدیث کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ایسے فتوے درست نہیں ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، آپ کی شہادت بالکل 1% بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یزید پورا ذمہ دار ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اکیلے یزید کو قصوروار ٹھہرانا والوں، جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، جنہوں نے شہید کرایا، ان کو مکھن میں سے بال کی طرح کیوں نکال رہے ہو؟ اصل ذمہ دار تو یہ تھے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر
اس طرح سے یاد ہم نہیں کرتے جس طرح مخصوص طبقہ کرتا ہے، تو الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں وہ کام کرو جو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی پیروی کرتے ہوئے کرتے رہے۔ تو شہادتوں کی پوری ایک تاریخ ہے، شہادتوں کے اوپر اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو آج تمام اہل سنت کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا، لیکن ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زبان نبوت سے لعنت فرمائی۔ وہ جو غم کی شدت میں ماتم کرتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنا گریباں چاک کر دیتا ہے، میرے نبی رحمت علیہ السلام نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے رخساروں کو پیٹے ماتم کرتے ہوئے، اپنا گرے باں اپنے کپڑے پھاڑ دے اور جاہلیت کے بول بولے۔ میرے نبی علیہ السلام کے دور میں شہادتوں کی پوری ایک تاریخ رہی، 70 قاری بیر معونہ پہ شہید کر دیے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا کوئی 3واں 7واں برسی بھی نہیں منائی۔ نبی رحمت علیہ السلام کے دور میں آپ کے چچا جان جناب حمزہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے، آپ اس کے بعد پورے 9 سال تک زندہ رہے، لیکن آپ نے شوال کے مہینے میں کبھی وہ دن دعائے خیر کے طور پر بھی نہیں منایا کہ میرے چچا آج کے دن شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت کی 100 منزلیں ہیں جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کی ہیں، اور شہید کا درجہ اتنا بڑا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے اسے مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ تو زندہ ہیں، تمہیں ادراک نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ اس کو سبز پرندوں کی، ان کی روحوں کو اللہ سبز پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی قندیلیں ان کا ٹھکانہ ہوتی ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے یہ وہاں سے نکل کے جنت کے مختلف مقامات پہ جہاں سے چاہیں کھاتے اور پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتے ہیں بتاؤ اور تمہیں کیا انعام دو؟ شہید کہتے ہیں اللہ اس سے بڑھ کے انعامات، اللہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ شہید کہتے ہیں اللہ اگر تو ہمیں کوئی انعام نوازنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں ایک بار ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں بھیج کے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم تیری راہ میں لڑتے لڑتے دوبارہ شہید ہو جائیں۔ شہید کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے، شہادت مرتبہ اتنا بڑا ہے، تو شہید ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کچھ بھی ایسا کرنے سے منع کیا جو خلاف شریعت تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مسئلہ کیا گیا، آپ کی بہن صفیہ آئی، کیسی بہادر خاتون تھی، کوئی گریہ زاری نہیں کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت سعد بن ربیع کی جو احد میں شہادت ہوئی، جب ان کی لاش کو دیکھا گیا 70 زخم آئے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی لاش کا ایسا بدترین مسئلہ کیا گیا، ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں، 80 زخم آئے ہوئے تھے۔ جعفر طیار کی شہادت ہوئی، حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو جنت میں ان بازوں کی جگہ پہ پر دے دیے ہیں جس پہ یہ پرواز کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔
آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ شہید ہوئے، کیا نبی کریم علیہ السلام نے ان کا غم اس انداز میں منایا؟ آپ کو جواب نفی میں ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد یقیناً آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہوئی۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پورے 100 سال اس دنیا میں رہے، کیا نبی پاک کی وفات کا غم اس طرح سے منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب کی اگر تاریخ کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا شہید ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر فاروق کو بتایا تھا کہ جناب ایک بیچ میں ایسا دروازہ ہے جو فتنوں کو روکے ہوئے، اور جب یہ فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا پھر اس امت میں لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت عمر فاروق وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دروازہ مضبوط دروازہ ہے یہ جناب فاروق اعظم ہے، اور ہمیں تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم سے ان فتنوں اور ان اندرونی جو خلفشار اور لڑائیاں ہیں ان کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میری امت میں ایک بار تلوار نکل آئے گی نا پھر یہ چلتی رہے گی، یہ بند نہیں ہوگی۔ اب تک اگر بند نہیں ہوئی تو قیامت تک کیسے بند ہوگی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے لگے تو آپ نے فرمایا تھا، آپ نے ایک جو محاصرین تھے نا 2000 ان کی تعداد تھی، 2000، آپ نے ان سے فرمایا تھا یہ بات میری ذہن میں رکھو، آج مجھے قتل کرنے آئے ہو، اگر میں قتل ہو گیا زندگی بھر نہ تم کبھی اکٹھے نمازیں پڑھو گے، نہ تم مل کے کبھی جنگیں لڑ سکو گے، پھر فتنے ہوں گے تمہارے اندر۔ اور عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہمیں یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے، ایک طرف امیر معاویہ کی فوج ہے، ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے، ایک طرف سیدہ عائشہ کی فوج ہے۔ تو اگر شہادت کے اوپر غم منانا جائز ہوتا تو سال بھر کا شاید کوئی دن ایسا ہوتا جس دن مسلمان غم نہ مناتے، لیکن ہمارے دین نے منع کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، لیکن شہید مظلوم جناب عثمان کی شہادت کو دیکھیں گے تو آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی چھوٹی معلوم ہوگی۔ کئی ہفتے شہر رسول میں داماد رسول کو 82 سالہ بزرگ کو 43 لاکھ مربع میل پہ جن کی سلطنت ہے ان کو محصور رکھا گیا، کئی ہفتے، لیکن انہوں نے پورے عالم اسلام کی آرمی افواج کو اپنے دفاع کے لیے نہیں بلایا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ تصور شہادت یہ ہے، تصور شہادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ مشن کی خاطر اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں ان پر غم کیسا؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب پیشین گوئی فرمائی کہ میرے اس بیٹے حسین کو ایسی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا، آپ کو فرشتے نے مٹی لا کے دکھا دی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، کاش حسین کربلا میں نہ جاتے تو بچ جاتے، یہ نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ یہ تقدیر میں تھا اور اللہ کو ایسا ہی منظور تھا۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان، جو کلمہ لو ہے، اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ شیطان کے عملوں کو کھول دیتے۔ پہلے کوشش کرو کہ میں کام پورے پلان سے کروں، جب کام ہو جائے پھر اس کو تقدیر کے حوالے کر دوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اگر غم حسین مخصوص انداز میں نہیں مناتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ہمیں جناب حسین کے نانا جی منع کر کے گئے، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی محرم کے مہینے میں سبیلے نہیں لگاتے تھے، نہ لنگر بانٹتے تھے،
نہ قبرستان جانے کا حکم دیا کہ 10 محرم کو قبرستان جانا ہے۔ یہ ساری وہ بدترین بدعات ہیں جو جناب حسین کی شہادت کے بعد اس امت میں داخل کی گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس دن کے حوالے سے اس دین کے اندر نئے کاموں کا ابتدا اور آغاز ہونا اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ میں نے ایک موقع پہ بات کی تھی کہ سبیل لگانا یہ جائز نہیں ہے، اور گالم گلوچ سے کم، کیونکہ پاکستان میں سب سے آسان کام یہ ہے جس پہ ٹیکس نہیں ہے، جو بات منہ میں آتی ہے وہ کر دو۔ تو میں نے کہا آپ فتوے لگائیں، آپ یزیدی کہیں، آپ وہابی کہیں، جو مرضی کہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کریں گے کہ میرے نبی کی سیرت سے 1% بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہے تو آپ دکھا دیں۔ اور دین میدان عرفات میں مکمل ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ کے ہاں معزز ترین افضل اگر کوئی روزے ہیں تو وہ محرم کے روزے۔ نبی کریم علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اور فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا یوم عاشورہ کا، اس کی برکت سے اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جناب حسین بھی اس دن روزے سے تھے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ آپ افطاری کا اہتمام کرتے، آپ تو جناب حسین کے مشن سے بھی ہٹ چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں 10 محرم روزے سے رہو، اور ہم نے کیا کیا کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں پانی نہ بھی بند ہوتا، وہ اگر تھے روزے سے تو پانی موجود بھی ہوتا تو کیا انہوں نے پی لینا تھا؟ تو روزے رکھ کے ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنا، یہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ لنگر بانٹنا، پانی پلانا، یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن تصور بدعت کو جب آپ دیکھیں گے تو کسی کام کو اگر آپ پورا سال نہیں کرتے، 1 دن کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے پاس 10 محرم کو ٹائم تھا تو آپ کا جذبہ اچھا ہو، لیکن آپ کو دیکھ کے پورے معاشرے میں دیکھا دیکھی یہ بدعت مزید فروغ پا سکتی ہے۔ تو 1 دن قبرستان جانا کس دلیل کے تحت جا رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام تو رات کے وقت بھی جایا کرتے تھے، دن کے وقت بھی جایا کرتے تھے، پورے سال اسلامی سال کے 355 دنوں میں جب مرضی جائیں، آپ کو دین نہیں روکتا۔ یا آپ کو اگر 10 محرم کو ٹائم ملا ہے، 10 محرم کو چھٹی ہے، دور دراز سے آپ آئے ہیں، آپ 10 محرم کو جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 354 اسلام کے جو اسلامی سال کے بقیہ دن ہیں ان میں نہ جانا، اور 1 دن ٹرکوں کے ٹرک، ٹرالیوں کی ٹرالیاں مٹی ختم ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو تصور ہے نا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، آپ نے خاص کر لیا 1 دن کے ساتھ اس بات کو۔ تو کوئی بھی ایسا معاملہ جس کو کسی وقت اور کسی دن کے ساتھ خاص کر لیا جائے، اس سے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت میں پختگی نہیں آتی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہی ہے کہ ساری کی ساری زندگی اسی طرز کے مطابق گزاری جائے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کے گئے۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، باتیں کرنی بھی بڑی آسان ہیں اور ذکر چھیڑنے بھی بڑے آسان ہیں، لیکن اس مشن پہ چلنا سب سے مشکل کام ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا، جو سیرت تھی، وہ پورا سال اپنانے کی ضرورت ہے، صرف عشرہ محرم میں نہیں کہ صرف 10 دن آپ کا ذکر خیر کر لیا جائے اور پھر بقیہ پورا سال بول دیا جائے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی معاملے پہ ایک عزم مصمم ارادہ پختہ کر لیں اور آپ سمجھیں کہ یہ کام ہی درست ہے،
تو پھر حالات اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے اس مشن پہ ڈٹ کے لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات تمام اہل بیت کی قبور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جنہوں نے جو بھی شامل تھے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، اللہ ان سب پہ لعنتیں فرمائے، اور یقیناً وہ اپنا انجام اللہ کے ہاں بھگت چکے ہوں گے، اور اللہ ہمیں اہل بیت کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے مشن پر چل کے عملی زندگی اچھی بنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔